تمام مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بر محمد و آل محمد صلوات ما صلی و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم على اعداء الحق والدین من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في محكم كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلی علی محمد وآل محمد۔ پیچھے تشریف فرما مومنین سے گزارش ہے کہ آگے آگے تشریف لائے تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے۔ صلی علی وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، خالق لم یزل ولا یزال نے کائنات میں جتنے بھی مخلوقات خلق کیے ہیں ان میں سے تین قسموں کو صاحب شعور بنایا۔ ایک قسم انسان ہے، دوسری قسم فرشتے ہیں اور تیسری قسم جنات ہیں، جنہیں خالق لم یزل ولا یزال نے صاحب شعور بنایا۔ پھر ان میں سے بھی انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، پھر تاج شرف انسانیت کے سر پر پہنایا۔ اس کے بعد ان انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے ہستیوں کو بنایا جو ان انسانوں میں بھی اشرف و اعرف ہے، جن میں سے دو صنف ہیں، ایک صنف انبیاء کی، دوسری صنف ائمہ کی، جنہیں اللہ نے کائنات میں عظمت بخشا ہے۔ لیکن ایک ایسی ہستی بھی موجود ہے کائنات میں جو نہ نبی ہے نہ امام ہے، لیکن امام معصوم اسے اپنے لیے اسوہ قرار دے رہا ہے۔ امام معصوم اسے اپنے لیے اسوہ قرار دے رہا ہے۔ امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام، صلوات پڑھیے گا، ارشاد فرماتے ہیں فی ابنتی رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی میرے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ یہ کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا، وقت کا امام کہہ رہا ہے۔ اسی طرح امامت کے 11ویں تاجدار ارشاد فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علی الخلق وجدتی فاطمہ حجت علینا، ہم اللہ کی طرف سے مخلوقات پر حجت ہے اور ہماری جدہ فاطمہ زہرا ہم پر اللہ کی طرف سے حجت ہے۔ یہ سیدہ کائنات کا مقام ہے، سیدہ کائنات کا مقام، سیدہ کائنات کی فضیلتیں شیعہ منابع میں تو آپ کو بے شمار ملیں گے۔ آج میں کچھ اہل سنت منابع سے آپ کو سیدہ کا مقام سناتا ہوں۔ پہلی روایت، یہ روایت اہل سنت کے کئی کتابوں میں موجود ہے، صحاح ستہ میں بھی موجود ہے، المعجم الکبیر طبرانی میں بھی موجود ہے، المعجم الاوسط میں بھی موجود ہے، المعجم الصغیر میں بھی موجود ہے،
مستدرک حاکم کے اندر بھی موجود ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی. یہ روایت کئی طرق سے آیا ہے اور ہر طرق میں روایت کے الفاظ مختلف ہیں. کسی میں یہ کہ الفاطمۃ بضعۃ منی، کسی میں روایت کا جملہ ہے الفاطمۃ مضغۃ منی، کسی میں جملہ ہے کہ الفاطمۃ شحنۃ منی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا نے اپنی بیٹی کی عظمت بار بار بتایا ہے کہ الفاطمۃ بضعۃ منی. معنی کیا ہے اس کا؟ فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے. اب اسی جملے سے کیا رزلٹ نکلتا ہے، اس کا معنی کیا ہے اور اس کی روشنی میں کیا شقیں نکلتی ہے، کچھ شقیں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. امام طبرانی اپنی کتاب المعجم میں لکھتے ہیں کہ اس روایت سے یہ شق نکلتا ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر اگر کوئی درود پڑھے تو وہ درود گویا رسول اللہ پر پڑھ رہا ہے. کیونکہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ کے جسم کا حصہ ہے. گویا آپ جز پر اگر درود پڑھے تو آپ نے کل پر درود پڑھ لیا. اس کے بعد اس روایت سے امام طبرانی یہ رزلٹ نکالتا ہے. اب امام عبد الرؤوف مناوی اپنی کتاب اتحاف السائل میں لکھتے ہیں کہ اس روایت سے یہ رزلٹ بھی نکلتا ہے کہ اگر کوئی سیدہ کائنات کے لیے نازیبا کلمات استعمال کرے تو گویا اس نے کفر کیا، گویا اس نے کفر کیا. کیونکہ سیدہ کائنات اس حدیث کی روح میں رسول اللہ کے جسم کا حصہ ہے. اگر کوئی اللہ کے رسول کے جسم کے حصے کے بارے میں کوئی نازیبا کلمہ کہے تو گویا اس نے کفر کیا. امام عبد الرؤوف مناوی اتحاف السائل میں یہ لکھتا ہے. اور اسی طرح غلام رسول سعیدی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے جس طرح کا احترام رسول خدا کا لازم ہے اسی طرح کا احترام سیدہ کا بھی لازم ہے. کیونکہ جو کل کا حکم ہوتا ہے وہیں جز کا بھی حکم ہوتا ہے. کل کے احترام کے بارے میں جو حکم قرآن میں آیا ہے وہیں جز کے بارے میں بھی ہے. اگر قرآن کہتا ہے کہ نبی کے سامنے آواز بلند نہ کرو تو وہی حکم سیدہ کے لیے بھی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. بخاری اٹھائیے، یہ آیت کا شان نزول آپ کو معلوم ہو جائے گا. میں اس کی طرف نہیں جاتا کہ یہ آیت منع کر رہا ہے کہ رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا، لہذا کوئی رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند کرے تو اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے. اسی طرح اگر کوئی در سیدہ پر آ کر اپنی چیخیں بلند کرے تو گویا اس کے اعمال بھی حبط ہو گئے. گویا اس کے اعمال بھی حبط ہو گئے جو سیدہ کے سامنے اپنی آواز بلند کرتا ہے. الفاطمۃ بضعۃ منی،
فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ اب یہاں پر قاضی ایاز صاحب کتاب الشرح الشفا کے اندر لکھتے ہیں اسی حدیث کو کوٹ کر کے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھیے، کچھ چیزیں اللہ کے رسول کے بدن کا حصہ تو نہیں ہیں، بدن سے منفصل ہیں، لیکن نسبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ان چیزوں کا احترام بہت ہی بلند ہے، ان کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ شرح الشفا کے اندر قاضی ایاز لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو قبر مبارک میں جس چادر کے اوپر لٹایا گیا، اس چادر سے مس شدہ مٹی اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، اگرچہ وہ مٹی بدن مبارک کا حصہ نہیں ہے۔ تو مجھے بتانے دیجئے، جو مٹی اللہ کے نبی کے جسم سے مس شدہ چادر سے مس ہونے کی وجہ سے وہ عرش سے افضل ہے، تو جسے اللہ کا نبی اپنے بدن کا حصہ کہے اس کا کیا مقام ہوگا؟ اس کا کیا مقام ہوگا جسے اللہ کا نبی اپنے بدن کا حصہ قرار دے؟ الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ آگے جو الفاظ ہیں، من ابغضھا، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا، فقط ابغضنی، اس نے مجھے غضبناک کیا۔ یہ جو ذیل ہے روایت کا، یہ روایت کے سباق پر دلالت کرتا ہے، روایت کے سباق کی ترجمانی کر رہا ہے۔ گویا فاطمہ رسول کا جب جز ہے نا، تو فاطمہ کو جو چیزیں ناپسند ہے وہ رسول کو بھی ناپسند ہے۔ تو مجھے بتانے دیجئے، فاطمہ کو جب علی کے منبر پر کوئی غیر پسند نہیں ہے تو نبی کو بھی پسند نہیں ہے۔ جب فاطمہ کو علی کے منبر پر کوئی غیر پسند نہیں ہے تو نبی کو بھی پسند نہیں ہے۔ یہ روایت اہل سنت تمام منابع میں اور مشہور ہے، یہ روایت آپ اہل سنت منابع میں آپ کو مل جائے گا، اور تمام علماء اسی روایت پر بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں۔ اب سیدہ کے فضائل میں ذکر شدہ روایتوں میں سے ایک روایت بخاری کے اندر موجود ہے۔ بھئی کم از کم ہمارے کہنے پر اگر سیدہ کے فضائل کا اعتراف نہیں کرتے ہو تو کم از کم حضرت ابو بکر کے تو مان لو، حضرت ابو بکر کی بات تو مان لو۔ حضرت ابو بکر کا ایک قول ہے جسے امام بخاری نے بخاری میں نقل کیا ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کر، محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کر۔ یہاں پر حضرت ابو بکر ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ سمجھا رہا ہے کہ محمد تک آنا ہے تو آل محمد کا دامن تھام لو، ایک تو وسیلہ سمجھا رہے ہیں حضرت ابو بکر۔ دوسرا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب محمد تک آل محمد کے بغیر نہیں پہنچ سکتے ہو تو آل محمد کے بغیر خدا تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کر۔ اور امام بخاری نے اس قول حضرت ابو بکر کو حسن و حسین والے چیپٹر میں ذکر کیا ہے، امہات المومنین والے چیپٹر میں ذکر نہیں کیا۔ بیسیکلی امام بخاری بتانا چاہتے تھے کہ جن کے قرب سے نبی کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ اولاد فاطمہ ہے، بیویاں نہیں ہے، وہ اولاد فاطمہ ہے، بیویاں نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک روایت
اکثر اہل سنت بیان کرتے ہیں، صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد کے ساتھ، کہ رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب فلان تھا۔ جب ہم دیکھتے ہیں اہل سنت منابع میں اور سوال کرتے ہیں اسی ہستی سے جس کے بارے میں اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ وہی محبوب تھی، ان سے سوال کرتے ہیں، یعنی حضرت عائشہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما رأیت رجلا احب الى رسول اللہ من علی ولا امرأة من امرأته، اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ محبوب مردوں میں سے علی تھا اور عورتوں میں سے علی کی زوجہ فاطمہ۔ یہ سیدہ حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ محبوب مردوں میں سے علی اور عورتوں میں سے سیدہ فاطمہ، اور خود حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے، صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد کے ذات میں، اللہ اکبر، اللہم صلی علی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے بڑھ کر سوائے ان کے بابا کے کسی کو سچا نہیں پایا۔ یہ بات دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ سچی جو تھی وہ سیدہ تھی، لہذا اگر سیدہ کسی سے کچھ مانگے تو اس میں بھی سیدہ سچی ہے، اگر کسی سے کہے کہ یہاں سے اتر جاؤ اس میں بھی سیدہ سچی ہے۔ یہ حضرت عائشہ فرما رہی ہے کہ سیدہ کائنات سے بڑھ کر میں نے کسی کو سچا نہیں پایا۔ سیدہ کائنات وہ عظیم ہستی ہے کائنات میں کہ جس کی بے شمار بے انتہا فضیلتیں ہیں۔ اگر آپ صداقت سیدہ کی اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آیہ مباہلہ کی طرف دیکھیے گا، اگر سیدہ کی طہارت اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آیہ تطہیر کی طرف دیکھیے گا، اگر سیدہ کی قرابت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آیہ مودت کی طرف دیکھیے گا۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد کے ذات۔ سیدہ کائنات بضعۂ رسول ہے، رسول اللہ کے جسم کا حصہ ہے، اور جس طرح رسول اللہ کے جسم کا حصہ ہے نا، رسول اللہ کی علم کی بھی مالکہ تھی سیدہ، جس کا اگر آپ کوئی نشانی اگر دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی آثار اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو خطبہ فدقیہ کو دیکھیے گا۔ جو فدق والا خطبہ ہے، جو سیدہ کائنات نے دربار خلافت میں جو خطبہ دیا تھا فدق پر، اس خطبے کا نام خطبہ فدق تو ہے، لیکن اس میں آپ کو معارف الہی کے سوا کچھ نہیں ملے گا، اس میں فدق کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ پہلے سیدہ کائنات معارف الہی بیان کر رہی ہے، پہلے توحید کو بیان فرمایا، پھر اس کے بعد فلسفہ بعثت انبیاء کو بیان فرمایا، پھر اس کے بعد امامت کو بیان فرمائی، پھر اس کے بعد فلسفہ احکام دین بیان فرمانا شروع کیا سیدہ نے۔
سیدہ اسی خطبے میں ارشاد فرماتی ہیں فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ کہ اللہ نے تمہارے اوپر ایمان کو لازم قرار دیا ہے تاکہ تمہیں شرک کی پلیدی سے دور کیا جا سکے۔ شرک کیا ہے؟ شرک اتنی خطرناک بیماری ہے، اگر کوئی بندہ شرک کی طرف جب جاتا ہے نا تو اللہ اس کو اتنا ناپسند کرتا ہے، کہتا ہے پلٹ کے بھی نہ آ میری طرف، پلٹ کے بھی نہ آ میری طرف، کیونکہ قرآن میں بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ معاف نہیں کرتا ہے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جیسے گناہ کو وہ چاہے معاف کر دیتا ہے۔ شرک کو کیوں معاف نہیں کرتا؟ کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بدترین گناہ ہے۔ سیدہ اسی لیے فرماتی ہے کہ فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ، اللہ نے ایمان کو لازم قرار دے کر تم سے شرک کی پلیدی کو دور کیا۔ اس کے بعد سیدہ فرماتی ہیں وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُم مِّنَ الْكِبَرِ، پھر اللہ نے نماز کو واجب قرار دیا ہے تاکہ تم تکبر سے دور ہو۔ تکبر سے کس طرح دور ہوگا نماز پڑھنے کی صورت میں؟ تکبر سے اس طرح سے دور ہوگا کہ انسان کا جو جسم کا مقدس حصہ ہے وہ کیا ہے؟ پیشانی۔ انسان کا پیشانی جسم کا مقدس حصہ ہے، انسان کا وقار اور عزت اسی پیشانی میں ہے، وہ کسی کے سامنے اسے جھکانا بھی پسند نہیں کرتا، لیکن اگر کسی ذات کے سامنے اس مقدس پیشانی کو لے جا کر بے ارزش خاک پر رکھ کر سبحان ربی الاعلی و بحمد کہتا ہے تو انسان کا تکبر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ والصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر، اللہ نے نماز کو اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ تمہیں تکبر سے دور کیا جا سکے۔ اس کے بعد آگے فرماتی ہیں وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ وَنَمَاةً فِي الرِّزْقِ، اور اللہ نے تمہارے اوپر زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے تاکہ تمہارا تزکیہ ہو سکے۔ زکوٰۃ کے نتیجے میں تزکیہ کس طرح سے ہوگا؟ زکوٰۃ کے نتیجے میں تزکیہ کس طرح سے ہوگا؟ تو وہ اس طرح سے ہوگا جب انسان اپنے مال سے زکوٰۃ نکال دیتا ہے نا تو اس کے بعد انسان کے اندر حرص یعنی لالچ کی بیماری بھی مر جاتی ہے، بخل کی بیماری بھی مر جاتی ہے، مال کے ساتھ محبت کی بھی بیماری مر جاتی ہے اور انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ وَنَمَاةً فِي الرِّزْقِ، اللہ نے زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے تاکہ تمہارا تزکیہ ہو اور تمہارے رزق میں اضافہ ہو۔ بھئی رزق میں کس طرح سے اضافہ ہوگا؟ زکوٰۃ دینے سے تو مال کی کٹوٹی ہوتی ہے، آپ مال میں سے مال نکال کے دے رہے ہیں تو زکوٰۃ کی صورت میں تو کمی آتی ہے، کس طرح سے رزق میں اضافہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اس کا جواب مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، جو مال تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو اس کی مثال اس دانے کی مانند ہے جسے تم مٹی میں دفن کرتے ہو، اس ایک دانے سے 7 خوشے نکلتے ہیں اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں، ایک دانے کا عوض اللہ 700 دانوں کی صورت میں دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے رزق بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں۔ وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ وَنَمَاةً فِي الرِّزْقِ،
زکوٰۃ اللہ نے اس وجہ سے واجب قرار دیا ہے تاکہ تمہارا تزکیہ ہو اور تمہارے رزق میں اضافہ ہو۔ اس کے بعد سیدہ فرماتی ہیں وَالصِّيَامَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ، اللہ نے روزے کو واجب قرار دیا ہے تاکہ تمہارے اخلاص کو مستحکم کیا جا سکے۔ یہ روزے کی صورت میں اخلاص کیسے اخلاص کہتے کسے ہیں؟ اخلاص اس کو کہتے ہیں، اس عمل کو کہتے ہیں کہ ہر ایک سے کٹ کر، کسی کی خوشنودی دیکھے بغیر، کسی کی ناراضگی دیکھے بغیر، صرف اور صرف اللہ کو ذہن میں رکھ کر جو عمل انجام دیا جاتا ہے اسے خالص عمل کہتے ہیں، اسے خالص عمل کہتے ہیں۔ سیدہ فرما رہی ہے کہ روزے کو واجب قرار دیا ہے تاکہ تمہارے اخلاص کو مستحکم کیا جا سکے۔ روزے کی صورت میں اخلاص کیسے مستحکم ہوگا؟ تو اس حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ روزے میں اخلاص اس طرح سے مستحکم ہوتا ہے، روزہ وہ واحد عبادت ہے جس میں بندہ ریاکاری نہیں کر سکتا۔ باقی آپ نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو نظر آتا ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں، لوگوں کو نظر آتا ہے، آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں، لوگوں کو نظر آتا ہے، آپ حج کرتے ہیں، لوگوں کو نظر آتا ہے، لیکن آپ روزہ رکھتے ہیں تو کسی کو نظر نہیں آتا جب تک آپ خود نہیں بتائیں گے کہ میں روزے سے ہوں، کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ روزے سے ہے۔ تو روزے میں ریاکاری نہیں ہوتی ہے، اور روزے میں خلوص کا جو عالم ہوتا ہے نا، اس حوالے سے عرفا فرماتے ہیں کہ روزے میں بندے کا جو ایمان کا لیول ہوتا ہے، اگر اس لیول پر ہر وقت بندہ اگر ایمان کے اسی درجے پر رہے تو بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گرمیوں میں رمضان آتا ہے تو بندے کو شدت کی پیاس لگتی ہے، بے انتہا پیاس لگتی ہے، تو اس وقت بندہ کیا کرتا ہے کہ حد سے زیادہ جب پیاس لگتی ہے تو منہ کو تر کرنے کے لیے پانی منہ میں لیتا ہے، پھر اس کے بعد اسے اگل دیتا ہے۔ وہ نگلتا کیوں نہیں ہے؟ کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، پھر بھی نہیں نگلتا کیونکہ اسے پتا ہے کہ ایک ہستی دیکھ رہا ہے کہ جو گلے سے پانی کو حلق سے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہیں دیکھ رہا ہو، لیکن ایک ہستی تو دیکھ رہا ہے جو پانی کو حلق سے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہی ایمان سود لیتے وقت بھی اگر یہی ایمان رہے تو بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اگر کسی کو اذیت دیتے وقت بھی وہی ایمان رہے تو بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ خلوتوں میں جو گناہ ہوتا ہے اگر اس وقت وہی ایمان رہے تو بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ کہ ہر وقت اگر یہی ایمان رہے کہ ایک ہستی دیکھ رہا ہے، میں اس کے محضر میں کھڑا ہوں، اگر یہی ایمان رہے تو بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اسی لیے سیدہ فرماتی ہے وَالصِّيَامَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ، اللہ نے روزے کو واجب قرار دیا ہے تاکہ تمہارے اخلاص کو مستحکم کیا جا سکے۔ آگے فرماتی ہے کہ وَالْحَجَّ تَشْيِيدًا لِلدِّينِ، حج کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے دین کی تقویت کے لیے۔ بھئی حج کیسے تقویت دین کا سبب بنتا ہے؟ حج اس طرح سے تقویت دین کا سبب بنتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے گرد لاکھوں لوگ چکر لگا رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کہ غلطی، اگر یہ عقیدہ غلط ہو، اگر یہ دین غلط ہو تو ایک دو غلطی کر سکتے ہیں، اتنے ڈیروں ڈیر لوگ ایک گھر کے گرد طواف کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ سچا دین ہے۔ حج تقویت دین کا سبب بنتا ہے۔ ہمارے ہاں میں اسی مورد میں بیان کرتا ہوں کہ روایات کی دو قسمیں ہیں، ایک روایت کو خبر واحد کہا جاتا ہے، ایک کو خبر متواتر کہا جاتا ہے۔ خبر متواتر میں یہ ہوتا ہے کہ اتنے لوگ ایک ہی بات کو نقل کرتے ہیں کہ آپ کو ان تمام کے جھوٹ پر جمع ہونے پر
ہونا آپ محال سمجھیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر یہ جھوٹی بات ہوتی تو ایک دو جھوٹ بول سکتے تھے. اتنے ڈھیر لوگ اس ایک بات کو بیان کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ بات سچی ہے. تو حج میں بھی جب ڈھیر لوگ ایک گھر کے گرد طواف کرتے ہوئے جب دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ دین سچا ہے. والحج تشییدا للدین والجہاد عزا للاسلام, اور جہاد کو اللہ نے اسلام کی سربلندی کا سبب قرار دیا ہے. والامر بالمعروف مصلحۃ للعامہ, اور امر بالمعروف کو عوام کی بلائی کا سبب قرار دیا ہے. وطاعتنا نظاما للملہ, اور ہماری اطاعت کو لوگوں کے لیے نظام قرار دیا ہے. اگر آل محمد پر جمع ہو جاؤ کبھی تم در در کی ٹھوکریں نہیں کھاؤ گے. وامامتنا امانا للفرقہ, اور ہماری امامت کو اللہ نے تفرقے سے باعث نجات قرار دیا ہے. جس تفرقے کے ڈر پر تم لوگوں نے مل کر ایک بندے کو خلیفہ نامزد کیا ہے, اگر ہماری امامت کی طرف آتے تو تفرقے کا شائبہ بھی نہیں ہوتا. جس تفرقے سے بچنے کے لیے یہ کیا ہے, اگر امامت پر آ جاتے تو تفرقہ ہونا ہی نہیں تھا. وامامتنا امانا للفرقہ. اس کے بعد سیدہ کائنات اپنا تعارف کرا رہی ہیں. اس کے بعد سیدہ کائنات اپنا تعارف کر رہی ہے کہ ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ, اے لوگو یہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. وابی محمد, اور میرا بابا محمد ہے. جس کے مسند پر تم بیٹھے ہو وہ تمہارا بابا نہیں, وہ میرا بابا ہے. سیدہ کائنات یہاں پر اعلموا انی فاطمہ کیوں فرما رہے ہیں؟ کیا لوگ نہیں جانتے تھے کہ آپ فاطمہ ہیں؟ لوگ جانتے تھے کہ سامنے فاطمہ کھڑی ہے اور یہ محمد رسول خدا کی بیٹی ہے. پھر بھی سیدہ کائنات کیوں فرما رہی ہے کہ میں فاطمہ ہوں؟ سیدہ کائنات انہیں بتانا چاہتی تھی میں وہی فاطمہ ہوں کہ جب بھی آتی تھی اللہ کے رسول میرے استقبال میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. قام الیہا, آگے بڑھ کے استقبال کرتے تھے. ورحبہا, اور مرحبا کہتے تھے. وقبل یدہا, اور ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے. بیسیکلی رسول اللہ بتانا چاہتے تھے دنیا والوں میں ان ہاتھوں کا بوسہ دے رہا ہوں, میرے بعد اگر ان ہاتھوں میں اگر کسی تحریر کو دیکھے تو اسے پھاڑنا نہیں, آنکھوں سے لگانا. وقبل یدہا, آگے بڑھتے تھے اور ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ, جس مسند پر تم بیٹھے ہو نا میرے بابا مجھے اسی مسند پہ بٹھایا کرتے تھے. زادارو, سیدہ کائنات کی جو مظلومیت ہے نا, تمام ائمہ اسی مصائب کو یاد کرتے تھے بار بار. امام صادق علیہ السلام کے ایک صحابی تھے, وہ ایک دن پریشان نظر آئے. امام نے سوال کیا کہ تجھے ہوا کیا ہے, کیوں پریشان ہو؟ اس نے عرض کیا کہ مولا اللہ نے مجھے ایک بیٹی عطا کیا ہے. امام فوراً سوال کرتے ہیں مبارک ہو تمہیں, جب اللہ نے تمہیں بیٹی عطا کیا ہے تو تو نے اس کا نام کیا رکھا؟ تو صحابی کہتا ہے کہ مولا میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ اگر تو نے ان کا نام فاطمہ رکھا ہے تو کبھی برے القاب سے اسے مت پکارنا. پھر امام ایک جملہ فرماتے ہیں عزاداروں, رونے کے لیے یہی کافی ہے. پتہ نہیں امام کو کون سا منظر یاد آیا, فرمایا فلا تضرب علی وجہہا,
آزاداروں کھل کے رونا، یہ وہ مجلس ہے جس میں سیدہ تشریف لاتی ہے۔ ابو بصیر نے ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام سے درخواست کیا کہ مولا، میں نے اپنے گھر میں امام حسین کا مجلس رکھا ہے، لہٰذا آپ تشریف لائیے۔ امام نے فرمایا کہ ابو بصیر میں ضرور آؤں گا، لیکن ابو بصیر شام کو جب اس نے مجلس عزا منعقد کیا، خطیب آیا، مجلس پڑھا، مجلس برخاست ہو گیا، اس نے امام کو کہیں نہیں دیکھا۔ اگلے دن جب وہ امام کے درس میں آیا تو امام سے سوال کرتا ہے کہ مولا آپ میرے گھر میں تشریف نہیں لائے تھے۔ امام نے فرمایا میں آیا تھا۔ اس نے کہا کہ مولا پھر میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ امام نے فرمایا کہ تیرے دروازے پر جہاں پر عزادار جوتے اتارتے ہیں نا، وہاں پر ایک سفید لباس پوش کو تو نے دیکھا۔ اس نے کہا جی مولا وہاں پر سفید ایک لباس پوش بیٹھا ہوا تھا۔ امام نے فرمایا وہی میں جعفر ابن محمد تھا۔ آزادارو، ابو بصیر سوال کرتا ہے مولا میں نے تو آپ کو صدر مجلس میں آپ کے لیے مسند بچھایا تھا۔ امام نے فرمایا جب میں آیا میں نے دروازے سے دیکھا تو صدر مجلس میں میری دادی فاطمہ زہرا تشریف فرما تھی، تو میرے قدم لڑکھڑا گئے، میں نے وہیں پر مناسب سمجھا اور وہیں بیٹھ گیا۔ آزادارو، سیدہ کائنات ان مجلسوں میں تشریف فرما ہوتی ہے۔ سیدہ کائنات پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، اسی لیے تو بابا کے بعد فرماتی ہے صبت علی المصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا جان آپ کے بعد مجھ پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، اگر ان روشن دنوں پر پڑتے تو وہ رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پاک پروردگار عالم، پاک پروردگار عالم، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی درگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار مجلس میں تشریف فرما، مومنین کے جو بھی دلی حاجات ہیں ان کو برآوردہ فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار جن لوگوں نے مجالس کا اہتمام کیا، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہماری گناہ صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ پروردگار عالم اسلام کو سربلند فرما۔ پروردگار ہمیں دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا